بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابراہیم لنکن 1861 سے 1865 کے درمیان امریکہ کے 16ویں صدر گزرے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے مد مقابل یعنی کہ سیاسی حریف کو ایک تاریخی جملہ بولا جو میں ابھی کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے ہر جملے کے ہر لفظ کے ہر حرف سے شدید اختلاف ہے، مگر میں آپ کے بولنے کی آزادی کے لیے زندگی کی آخری سانس تک جدوجہد کرتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا۔ آپ دیکھیے اس میں کتنی برداشت ہے، کتنی پیشنس ہے کہ آپ کو اپنے سیاسی حریف سے ہر لفظ سے آپ کو اختلاف ہے، اس کی ہر بات سے آپ کو شدید اختلاف ہے، مگر بولنے کی آزادی کے لیے آپ آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ بھی اپنے سیاسی حریف کے لیے۔ اب آج کے دور میں دیکھیں، اس وقت موجودہ صورتحال میں سیاسی درجہ حرارت اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس صورتحال سے پریشان بھی ہیں، خوفزدہ بھی ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی خیر کا انجام نکالے اور کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جو ہمارے ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ہو۔ آج کے جنگ اخبار میں جو ہیڈنگ لگی ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ورڈنگ کیا ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے کہ آرمی چیف نہیں، فوج پر حملہ ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ یہ بھی سخت بیان ہے، اور یہ پرائم منسٹر نے حالیہ جو جلسہ ہوا ہے اپوزیشن کا، پی ڈی ایم کا گجرانوالہ میں، اس کے جواب میں وزیر اعظم نے بیان دیا جو وہاں پہ نواز شریف صاحب نے ابھی تقریر کی تھی۔ تقریر کے بارے میں یہی ابھی تک سننے میں آ رہا ہے، جتنے بھی سینئر تجزیہ نگار یا باقی لوگ تبصرہ کر رہے ہیں اس کے اوپر، کہ اتنی کھلے الفاظ میں اور اس طرح سے ڈائریکٹ کبھی بھی کسی آدمی نے آرمی کو، فوج کو ہٹ نہیں کیا۔ بات یہ کہ نواز شریف صاحب نے تقریر میں جو بھی کچھ بیان کیا، ضروری نہیں ہے کہ 100% ان کی ہر بات درست ہو۔ جو کچھ ان کے ذہن میں تھا، دل میں تھا، وہ انہوں نے تقریر کی صورت میں بیان کر دیا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اس کو اتنا زیادہ اس کے اوپر شور شرابہ مچانے کی بجائے بہتر ہوتا کہ فوج کا کوئی ترجمان اس کی کلیریفیکیشن کر دیتا۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی سیاسی مداخلت کسی بھی معاملے میں ہوئی ہے کچھ مخصوص صورتحال میں، تو اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیتے اور آئندہ کے لیے ایک طے کر لیا جاتا کہ ہر ادارہ اپنے اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کرے گا، اور جو گزر گیا ٹائم یا جو ہو گیا وہ ختم ہو گئی بات، بجائے اس کی کہ اس کے اوپر اتنا سنجیدہ کوئی سٹانس لیا جائے اور اتنی شدت کے ساتھ اب پوری قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ تو یہ میرا خیال ہمارے ملک اور قوم کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس میں جتنا زیادہ اس معاملے کو بڑھائیں گے اتنے ہی ہمارے اداروں کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی بھی نیک نامی پر حرف آئے گا، اور ملک کے لیے نقصان دہ، معیشت ہماری پہلے ہی مختلف
مختوش حالت میں. تو میرے خیال کے مطابق اس میں کچھ تھوڑی سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے دونوں طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی. اور ہماری جو فوج ہے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ فوج نے وہ کارنامے انجام دیے، اس حد تک اس کی خدمات ہیں کہ آج اگر ہم اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں آزاد ماحول میں، اس کا سارا کریڈٹ فوج کو جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک دیکھیں آپ، دہشت گردی کی حالت یہ تھی کہ ہمارے ملک سے ورچولی ہر طرح کی خوشیاں رخصت ہو گئی تھی. کبھی کسی چوک میں دھماکہ ہو رہا ہے، کبھی کسی شہر میں دھماکہ ہو رہا ہے، کبھی کسی شہر میں دھماکہ ہو رہا ہے. یہ سارا کا سارا 100% کریڈٹ جو ہے یہ ہماری فوج کو جاتا ہے ڈیفینیٹلی، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. بلکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ جب ہمارے کچھ سیاسی لیڈر اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب ہی یا مسلم لیگ نون کا کوئی بھی ترجمان آ کے جب بیان کرتا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو ملک سے ختم کیا، تو مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آتی ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں یہ سیاسی حکومتیں ناکام رہتی ہیں. دہشت گردی جیسا کام جو ہے وہ انہوں نے کس طرح سے کر دیا، کیسے کر دیا، یہ کریڈٹ ٹوٹلی فوج کو جاتا ہے. آج اگر امن سکون سے ہم اپنے شہروں میں خوشیاں بھی منا رہے ہیں، ہر طرح کے کسی بھی قسم کا فنکشن کر لیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی کر لیں، دہشت گردی آلموسٹ اب الحمدللہ ہمارے ملک سے فوج نے ختم کر دی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سیاسی ٹیمپریچر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اس میں دونوں فریق، جس میں اپوزیشن وہ بھی دانش مندی کا مظاہرہ کرے اور سلجھی بھی قوموں کی طرح سے اپوزیشن کرے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور ایسا کام نہ کرے جس سے ہمارے اداروں پر بھی حرف آئے، ہمارے ملک اور قوم کے لیے بھی نقصان دہ ہو. اور میں تو گزارش کروں گا کہ ہماری عدلیہ کے اعلیٰ حکام اور اسی طرح سے فوج میں جتنے بھی سینئر پوزیشن پہ لوگ ہیں، وہ اگر اس وقت میڈیشن کا کوئی طریقہ کار نکال لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. دونوں پارٹیوں کو بٹھا کے کوئی ایسا رستہ اگر نکالا جائے جس میں ملک جو ہے دوبارہ سے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے، اور اختلافات اتنی شدت اختیار نہ کریں کہ کل کو خدا نخواستہ خانہ جنگی کا خدشہ ہو اور ملک کو مزید کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے. ہم پہلے ہی اپنے ملک کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر چکے ہیں، اب خدا را ایسی کوئی نوبت نہ آنے دیں. عدلیہ کے سینئر حکام، چیف جسٹس وغیرہ، اور آرمی کے جتنے بھی ہمارے سینئر حکام ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ اس وقت وہ اپنا رول ادا کریں اور دونوں پارٹیوں کے درمیان میں پیچ اپ کی کوئی ون ون والی صورتحال نکالیں. اور جہاں تک کرپشن، منی لانڈرنگ اور یہ وہ عدالت پہ چھوڑ دیں، بالکل اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. جو بھی کرے احتساب کسی ایک کے لیے نہیں ہونا چاہیے، سب کے لیے ہونا چاہیے. جس پہ بھی کوئی ایلیگیشن لگتا ہے اس کو بالکل آنیسٹلی اس کا وہ ہونا چاہیے، احتساب بالکل فیئر اور فری اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور اس میں جو بھی کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کی سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن کا ہو چاہے وہ حکومت کا ہو. تو میں آخری اس میں یہی اپیل کروں گا، برائے مہربانی ہمارے جتنے بھی سینئر پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اور اس کو مزید بڑھنے سے یا مزید کسی بھی قسم کی ملک کو نقصان ہونے سے بچائیں خدا را. اور یہ میری گزارش ہے. اللہ